بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انصر مظفر ہے اور پاکستان کہانی کی آج دوسری ایپیسوڈ ہے۔ ہمیں ایک نئی کنٹری تو مل گئی لیکن ہمارے چیلنجز تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ منیر نیازی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ سب سے بڑا مسئلہ ریفیوجیز کی آباد کاری تھی۔ ملین آف ریفیوجیز پاکستان آئے، ان کو سیٹل کرنا اور ان کو فیڈ کرنا ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ اسی کے ساتھ جڑا ہے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور ایک نئی ریاست کے لیے اپنے شہریوں کو تحفظ دینا آسان جاب نہیں تھی۔ تیسرا مسئلہ آئین کا تھا کہ ملک کا آئین کیسا ہوگا، کیا وہ اسلامک ہوگا یا سیکولر ہوگا؟ کیوں جب جناح لبرل لوگوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا ہوگا، لیکن جب جناح ریلیجس لوگوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامک سٹیٹ ہوگی اور جو پاکستان ہے وہ اسلام کی لیبارٹری ہوگی۔ اور اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی کیونکہ تب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ تھے اور ان کی کوشش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کروں۔ وہ کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جب ایک ریاست بن گئی تب ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی ڈیوٹی تھی کہ سب کا خیال رکھا جائے۔ اسی لیے 11 اگست 1947 کے اندر کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جو ان کی سپیچ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کا آپ کے مذہب، آپ کی کاسٹ اور آپ کی کریڈ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کی مثال ہمیں جو ہے نا وہ میثاق مدینہ میں بھی ملتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمز، جیوز، انصار، مہاجرین سب کے رائٹس کو انشور کیا اور سب کے حقوق کی بات کی۔ چوتھا جو اہم مسئلہ پاکستان کو درپیش تھا وہ پاکستان کے اندر ایک فری پٹھان سٹیٹ کی بات ہو رہی تھی۔ کانگریس نے خدائی خدمتگار خان عبدالغفار خان جو اس گروپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے پشتونستان کا جو ہے نا نعرہ لگایا اور ایک نئی ریاست کے لیے اس طرح کے مسائل سے نمٹنا جو ہے نا ایک کہہ سکتے ہیں مشکل کام تھا۔ اور شروع میں جو یہ پشتونستان موومنٹ ہے اس نے پاکستان کو بہت تنگ کیا۔ اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ جو پاکستان کو ایسٹس ملنے تھے اس میں انڈیا جو ہے نا وہ دیر کر رہا تھا۔ جو ہمیں شیئر ملنا تھا 17.5 اس میں انڈیا نے شروع میں کافی دیر کی، اور ہمیں جو 750 ملین ملنے تھے اس میں انڈیا نے شروع میں ہمیں صرف 200 ملین دیے اور کافی اس میں ڈیلے کیا تاکہ پاکستان جو ہے نا وہ سروائیو ہی نہ کر سکے۔ اسی طرح ہمیں ڈیفنس کا مسئلہ رہا کیونکہ جو ہمیں پلج تھا اس میں تھا کہ ہمیں 1,65,000 ٹنس ڈیفنس سٹور ملنے تھے۔ انڈیا نے مارچ 1948 تک صرف ہمیں 4730 ٹن دیے اور اسی طرح اگلے سال ستمبر تک انہوں نے ہمیں صرف 18,000 ٹن دیے اور تقریباً 1,42,000 ٹنس جو ہمارا ڈیفنس سٹورز ہیں وہ انڈیا ہڑپ کر گیا۔ تو یہ ایک نئی ریاست کے لیے اپنے آپ کی سروائیور کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے ایک جو ہے نا بڑا چیلنج تھا۔ اسی طرح ہم بات کریں اگلے سال ہی انڈیا نے ہمارا پانی روک دیا اور پاکستان ایک اگریرین کنٹری تھی، اور جب پاکستان کا پانی روک دیا گیا تو پاکستان کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک مکمل نہیں ہے لیکن کچھ حد تک جو ہے نا فوڈ کرائسس کا سامنا رہا۔ اسی طرح پاکستان اور انڈیا کی ایک وار شروع ہوگی کشمیر کے اوپر۔ تو نئی ریاست کے لیے جو اپنی ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی اس کے لیے کسی بڑی اپنے سے 4 گنا بڑی ریاست سے جو ہے نا جنگ کرنا ایک جو ہے نا بہت مشکل کام تھا۔ یہ ہمیں کچھ مسائل رہے۔ اسی طرح جو جیسے پشتونستان کا جو موومنٹ تھی اس کے ساتھ ہی جڑا جو ایک مسئلہ تھا وہ تھا ڈیورنڈ لائن کا، کیونکہ افغانستان کے اندر جو بھی رجیم رہا ہو انہوں نے کبھی بھی ڈیورنڈ لائن کو قبول نہیں کیا۔ ایون جو ابھی طالبان ہیں، افغان طالبان، وہ بھی ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے۔ تو شروع سے پہلے دن سے لے کر آج تک جو ہے نا ڈیورنڈ لائن پاکستان کے لیے ایک مسئلہ رہا ہے۔ اس کی تھوڑا سا ہسٹری بتا دوں میں کہ 1893 میں جو کنگ تھا افغانستان کا عامر عبد الرحمن، اس اور برٹش کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ڈیورنڈ لائن جسے کہتے ہیں، اور دونوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری باؤنڈری ہے اور ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے۔ اور بعد میں جا کے 1905 میں، 1919 میں، 1921 میں اس کو دوبارہ ریکنفرم کیا گیا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو افغانستان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔
یہ کچھ شروع میں پاکستان کو جو ہے نا وہ مسائل پیش آئے، اور اب ہم فارن پالیسی کو لے کے چلیں گے۔ ہم فارن پالیسی پاکستان کی شروع میں اتنی کوئی پیچیدہ نہیں تھی کہ ہم اس پہ زیادہ گفتگو کریں۔ وہ بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں سمپل سی جو فارن پالیسی تھی، جو تقریباً ہر ملک کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ہم نے انٹرنل جو ہے نا وہ بالکل پیس کو انشور کرنا ہے، ہمارے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اچھے جو ہے نا ریلیشن رکھنے ہیں، اور قائد اعظم نے انڈیا کے ساتھ ریلیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ وہ یہاں تک چاہ رہے تھے کہ جو ہماری جو دونوں ممالک کی افواج ہوں وہ ایک ہی فوج ہو اور ہم باقی دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اور ایون جو آپ کی ممبئی والی ریزیڈنٹس تھی، آپ نے کہا، آپ نے اس کو بھی سیل نہیں کیا، آپ کا کہنا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں پہ جا کر رہوں گا۔ تو اس طرح کے کچھ خیالات تھے۔ انڈیا کے ساتھ کافی اچھے ریلیشن چاہ رہے تھے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے کافی جو ہے نا ہمیں اچھے ریلیشنز کی جو ہے نا ایک خواہش تھی، کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ ریلیجیس، کلچرل، ہسٹوریکل اور آئیڈیالوجی، اس طرح کے ہمارے ان کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے کنیکشن تھے، تو ہم ان کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن چاہ رہے تھے۔ پاکستان نے جو ہے نا اپنی سیکیورٹی کی بات کی کہ پاکستان ہر صورت میں اپنی جو ساورنٹی ہے اس کو انشور کرے گا، اپنی سیکیورٹی کو پاکستان جو ہے نا اس کو اسٹرینتھن کرے گا، اور ریئلزم اس طرح کی بات کرتا ہے کہ آپ نا اپنی سیکیورٹی اپنے آپ کو نا اسٹرانگ کریں۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا ہٹ کے بات کریں تو پاکستان نے اپنی فارن پالیسی میں عرب کنٹریز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے عرب کے ساتھ جو ہے نا ایک جو ہمارا ایک ریلیجیس کنیکشن ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اور ہم نے ہر طرح سے جو ہے نا وہ عرب کو جو ہے نا سپورٹ کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے معاملے میں دسمبر 1947 میں جب پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً کو 3 سے 4 ماہ ہوئے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو امریکن پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ ٹرومین، ان کو ایک کیبل بھیجا اور فلسطین کے معاملے میں جو ہے نا ایک تشویش کا اظہار کیا۔ تو یہی سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جو عرب کنٹریز کے ساتھ کتنا آپ کہہ سکتے ہیں سنسیئر تھے۔ اسی طرح کچھ جو عرب کنٹریز اور کچھ جو افریقن کنٹریز اور کچھ ساؤتھ ایسٹرن کنٹریز جیسے انڈونیشیا، موراکو، سوڈان، لیبیا، اس طرح کی جو کنٹریز ہیں وہ اپنی جو ہے نا آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی، اور پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا۔ پاکستان نے ان کے جو ان لوگوں کو پاکستان نے پاکستانی پاسپورٹ جاری کیے تاکہ وہ انٹرنیشنل فورم میں جا کے جو ہے نا وہ اپنی آزادی کی بات کر سکیں۔ تو اس طرح سے پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہاں پہ عربس کو نا وہ کافی جگہ دی گئی۔ اسی طرح پاکستان نے کہا کہ ہم دنیا میں کسی بھی اگریشن کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم جتنے بھی پیسفل جو مومنٹس ہیں آزادی کی، ہم نے ہر طرح سے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے جو ڈیموکریسی ہے اس کے بارے میں پاکستان کا ایک کافی جو سافٹ کارنر تھا، اور جتنی بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں پاکستان نے کہا ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے سب کے ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں فرینڈشپ کی بات کی، کوپریشن کی بات کی، اور پاکستان نے کہا کہ ہم نے سب کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، اور ہم نے سب کے ساتھ جو ہے نا اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ اور لبرلزم اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ جو ہے نا ٹریڈ کرنی ہے، سب کے ساتھ کوپریشن کرنی ہے، اور آپ نے جو ہے نا دنیا نے مل جل کر چلنا ہے۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، اور اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے نا وہ کشمیر کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو نا پسند آئے گی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔